موت سے پہلے کی 7 نشانیاں۔ موت قریب ہونے سے پہلے انسان میں ظاہر ہونے والی 7 اہم نشانیاں ہر مسلمان کو یہ ضرور جاننا چاہیے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی کے ایک مختصر لمحے کے لیے رک کر گہرائی سے یہ سوچا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی انسان کو موت اچانک آ لیتی ہے، یا اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کے قریب آنے سے پہلے کچھ ایسی خاص نشانیاں اور اشارے بھی دکھاتا ہے جنہیں اکثر عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ آخر وہ کون سی پوشیدہ حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں ہر کلمہ گو مسلمان کو لازمی جاننا چاہیے؟ اور کیا یہ سب باتیں واقعی قرآن و حدیث کے مستند دلائل سے ثابت ہیں، یا صرف لوگوں میں من گھڑت اور مشہور کہانیاں ہیں؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم صرف اور صرف مستند اسلامی دلائل اور احادیث کی روشنی میں اس انتہائی اہم موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ آخر میں آپ کو ایک ایسی لرزہ خیز حقیقت بھی بتاؤں گا جو شاید کہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر اور ہلا کر رکھ دے۔ اس لیے آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ چند منٹ آپ کی فانی زندگی کی سب سے قیمتی یاد دہانی ثابت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات اور نظام عالم میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان سب میں انسان کو ایک منفرد، ممتاز اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ انسان محض گوشت پوست یا ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم اور شاہکار تخلیق ہے جسے عقل و شعور، ارادہ اور اچھے برے میں تمیز کرنے کی بہترین صلاحیت عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے تعظیمی کا حکم دیا، انسان کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور اسے ایسی عزت و تکریم عطا فرمائی جو بہت سی دوسری مخلوقات کو نصیب نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی صاف فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ مبارک آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے دنیاوی مال، خاندان یا دنیاوی جاہ و جلال میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، تقوی اور نیک اعمال میں پوشیدہ ہے۔ لیکن اس عزت کے ساتھ ساتھ انسان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ اور مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر فیصلہ اور ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب انسان کے یہ دنیاوی امتحان ختم ہو جائے گا، دنیا کی ہر نعمت، ہر رشتہ اور ہر خواہش پیچھے رہ جائے گی، اور وہ تنہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی غفلت میں بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ انسان چاہے دنیا میں کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنی ہی دولت جمع کر لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی اٹل ہے جس سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ یہ ایک ایسا آفاقی اعلان ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نبی اس دنیا میں ہمیشہ رہے، اور نہ کوئی امین نہ کوئی غریب۔ جس نے بھی اس فانی دنیا میں قدم رکھا، ایک دن اسے واپس اپنے سچے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ اس لیے اسلام میں موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی ابدی سفر کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ مومن کے لیے موت اس دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے نکل کر اپنے رب سے ملاقات کی طرف ایک حسین سفر ہے، جبکہ بدعمل انسان کے لیے یہ سخت جواب دہی کی خوفناک ابتدا ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنے کے بجائے اس کی ہر وقت تیاری کرنا ہی ایک سچے مومن کی اصل ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت سے پہلے انسان میں کچھ ایسی جسمانی یا روحانی تبدیلیاں یا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا ذکر اسلام میں ملتا ہے؟ کیا ہر انسان کو اپنی موت کا
پہلے سے احساس ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے؟ آئیے اب ہم انہی اہم سوالات کے مستند جوابات قرآن و حدیث اور معتبر علماء کی واضح وضاحت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بالکل اچانک آتی ہے اور اس سے پہلے انسان کو کسی قسم کا کوئی بھی احساس یا اشارہ نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی وہم پالے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو موت سے پہلے لازماً چند مخصوص نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں ایک نہایت متوازن اور سیدھی رہنمائی دیتی ہے۔ اسلام نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ ہر انسان کو لازماً ایک جیسی ہی 7 یا 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی علامات ضرور بیان کی ہیں جو بعض نیک یا عام لوگوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں، اور بعض ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو موت کے وقت یا اس سے بالکل قریب پیش آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا حد درجہ ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی زندگی کا مقررہ وقت پورا فرما دیتے ہیں تو پھر اس وقت میں 1 سیکنڈ یا لمحے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتے ہیں جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ موت کا وقت پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل میں طے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بے رغبت ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے اسے بہت پسند اور عزیز تھی، اب اس کے دل میں ان کی رغبت اور چاہت کم ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ایک نیک انسان میں ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے خیر اور اچھے انجام کی علامت ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ بالکل ضروری نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ لازمی ایسا ہی ہو، کیونکہ ہر انسان کی حالت اور رتبہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، مغفرت اور جنت کی دائمی خوشخبری سناتے ہیں، جس سے اس کا دل مکمل مطمئن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس حدیث کی وضاحت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیفیت موت کے وقت فرشتوں کی خوشخبری یا وعید سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے، نہ کہ عام طور پر موت کے فطری خوف کی وجہ سے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کے قریب مومن کے دل میں ایک خاص اطمینان قلب پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے، لیکن یہ کیفیت اصل میں صرف اس مخصوص شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد موجود لوگ ضروری نہیں کہ اسے دیکھیں یا سمجھ سکیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے چہرے پر موت کے قریب سکون اور اطمینان ظاہر ہوتا ہے، جبکہ بعض گنہگار لوگوں پر گھبراہٹ اور بے چینی نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا قطعی اصول نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ لازمی یہی ہو۔ اس لیے ہمیں کسی کے چہرے یا ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اس کے آخری انجام کا خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری اور حتمی فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف موت سے ڈرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ موت کی بہترین تیاری کرنے کی تاکید اور تعلیم دی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ
یہ تو تجسس سے جاننا چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اگر آج ہی اسی وقت موت آ گئی تو کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ اصل سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے تنہائی میں ضرور پوچھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں موت کے قریب آنے کی کچھ ایسی علاماتیں بیان ہوئی ہیں جن سے انسان عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری کے ذریعے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی اچانک حادثے سے، اور کوئی بالکل ناگہانی طور پر، اور کوئی طویل بڑھاپے میں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا قطعی درست نہیں ہے کہ ہر شخص میں لازماً ایک ہی قسم کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن خاتمہ یعنی اچھے انجام کی بعض مبارک علامات ضرور بتائی ہیں۔ مثلاً اگر کسی مسلمان کی زبان پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا عادی بننا چاہیے، کیونکہ آخری وقت میں زبان پر وہی لفظ آتا ہے جس کا دل اور زبان رات دن عادی ہو۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہایت خوبصورت اور چمکدار چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، رحمت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس وقت مومن کا دل باغ باغ اور مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے رب کی رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں زندگی گزارتا رہا ہو اور سچی توبہ کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ وقت انتہائی سخت اور ہولناک ہو سکتا ہے۔ تاہم ہمیں کسی بھی خاص شخص کے بارے میں اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال اور نیتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ موت سے پہلے فلاں خواب نظر آتا ہے، یا فلاں کوا یا پرندہ چھت پر نظر آتا ہے، یا فلاں غیبی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ 7 مخصوص نشانیاں لازماً ظاہر ہوتی ہیں، اور ان من گھڑت باتوں کی قرآن و حدیث میں کوئی قطعی یا ضعیف دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک سچے مسلمان کو ایسی وہمی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے صرف اور صرف مستند اسلامی تعلیمات پر عمل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خواب آ جائے یا کوئی عجیب منظر دکھائی دے، بلکہ سب سے بڑی اور کھلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا ہر گزرتا دن اس کے وقت کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں ہماری موت کے ایک دن مزید قریب کر دیتا ہے، اور ہر غروب ہونے والا سورج ہماری زندگی کا ایک اور دن کم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر خلیفہ حضرت عثمان بن عفان جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے تو آخرت کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ جب ان سے اس کثرت سے رونے کی وجہ پوچھی جاتی تو آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کے تمام مراحل انتہائی آسان ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں ناکام ہو گیا تو آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت اور کٹھن ہوں گے۔ اس لیے ایک عقل مند مسلمان کی توجہ صرف یہ فضول باتیں جاننے پر نہیں ہونی چاہیے کہ موت سے پہلے کیا علامات ہوں گی، بلکہ اس فکر پر ہونی چاہیے کہ موت کے بعد میرے ساتھ قبر اور حشر میں کیا ہوگا اور میں اس کی تیاری کیسے کروں۔
میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ موت کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ انسان کو کوئی خاص خواب نظر آئے یا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے، بلکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری عمر ہر روز تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ہم اپنے مقررہ وقت کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرے۔ یہی وہ فکر اور سوچ ہے جو ایک مومن کو دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی دائمی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آج ہی اللہ تبارک و تعالی کا فرشتے موت ہمارے دروازے پر دستک دے دے تو کیا ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی اور خوش ہیں؟ کیا کسی بندے کا حق ہمارے ذمے تو باقی نہیں؟ کیا ہم نے اپنی زبان یا عمل سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا ہماری زبان غیبت، جھوٹ، چغلی اور بہتان سے محفوظ ہے؟ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمیں اپنے اعمال پر خوشی ہوگی یا حسرت اور افسوس؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر انسان کو خود تنہائی میں اپنے دل سے لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے ہولناک دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دنیا کی کامیابیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں، اس دن صرف وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی پاک دل لے کر حاضر ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار توبہ اور استغفار کی تلقین فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام گناہوں سے پاک اور معصوم تھے، پھر بھی دن بھر میں کثرت سے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ توبہ اور استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے محض معلومات حاصل کرنے کی ایک عام ویڈیو نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے لیے ایک خاص یاد دہانی اور موقع سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آج یہ پیغام اس لیے سنا رہے ہوں کہ آپ اپنی زندگی بدل دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد دیانتداری سے ادا کریں، حلال روزی اختیار کریں اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اگلا سانس ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ آئیے آج ہی دل کی گہرائی سے یہ پکا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے، ہر روز اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں گے اور اس دن کی تیاری کریں گے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائیں، آخری وقت میں کلمہ طیبہ زبان پر نصیب فرمائیں، اپنی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہماری روح آسانی سے قبض فرمائیں، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ بنا دے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی، ایمان افروز اور فائدہ مند لگی ہو تو میری آپ سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اسے صرف خود دیکھ کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ اپنے پیارے والدین، بہن بھائیوں، بچوں، عزیز و اقارب، دوستوں اور ہر اس مسلمان تک ضرور شیئر کر کے پہنچائیں جسے اس کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی گنہگار شخص سچی توبہ کر لے، کوئی نماز کی پابندی شروع کر دے یا کسی غافل دل میں آخرت کی تیاری کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، دین کی ایک اچھی اور سچی بات دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی نیکی اور صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ کے ذریعے کسی
کسی ایک انسان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دائمی اجر آپ کے نام اعمال میں بھی ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ علم نافع مزید لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اصلاح معاشرہ کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں مستند، سچی اور مفید اسلامی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر اس پیغام کو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے، اس پر سچے دل سے عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔